جی بھائی، یہ سوال پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی. پہلا سوال ہی پھڈے والا پوچھا ہے. ایسے کام وہ آج پورا بیان ہوا نا، فساد اور غیر فساد. تو کیا ضرورت ہے وہ باتیں پوچھنا جس سے آپ کو یقین ہے کہ آگ لگ جائے گی. ہمیں تو بڑا مزہ آئے گا، ہم جواب دیں گے، لیکن آگے جو ہوگا عوام میں اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کے پھر آپ ان چیزوں میں لڑو گے. کسی بھی کام میں استقامت پیدا نہیں ہوتی تو استقامت اور اخلاص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استقامت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ایک نظریہ اپنا ٹھیک کر لو، خوب سمجھ لو. کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا ممکن نہیں، کنٹینیو رکھنا وہ مشکل نہیں ہوتا. کسی بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل، کنٹینیو رکھنا بھی مشکل. تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں. جب آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا نا تو شیطان کہے گا اوہ ابھی اٹھو، پھر جا کے وضو کرنا پڑے گا سردی میں، پھر اٹھ کے آنا پڑے گا، پھر نماز ہے، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں. اف، تو ہمت نہیں ہوتی. ایک دن پڑھ لے گا، اگلے دن نہیں پڑھ پائے گا، بولے گا یار بڑا مسئلہ ہے. تو شیطان کو آپ یہ سمجھاؤ یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، اٹھ کے چلنا بس مشکل کام ہے. جب ایک دفعہ اٹھ کے وضو خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا تو آگے آپ آٹو پہ ہو جاتے ہو. آگے کیا ہے؟ آٹو پہ ہو گئے، خود بخود چلو گے، وضو کرو گے. تو آپ بھی جب نماز کے لیے ہو تو پہلی دفعہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بس اٹھ گئے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. فجر میں بھی ایسا ہی ہے، شیطان بتاتا ہے اٹھو گے، وضو کرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں بھائی، بس میں اٹھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو بولے میں نے کیا کرنا ہے، میں تو اٹھوں گا، واش روم سے باہر آ کے سو جاؤں، واش روم جاؤں گا، ہو کے آ کے سو جاؤں گا. شیطان کو یہ بولو آپ. پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے. جب آپ اٹھ کے واش روم چلے گئے، آدمی کہتا ہے وضو بھی کر لے، پھر یار چلا جا مسجد، کیا کر رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ ہر کام میں مشکل ہے، اس کے بعد کام کیا ہوتا ہے؟ آسان. بلکہ آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے پھر. تو جو پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، آپ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، بس کتاب لے کے بیٹھ جاؤ اور اسٹڈی شروع کر دو، اور ٹائم باؤنڈ کر دو کہ 1 گھنٹہ روزانہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ کتاب لے کے بیٹھنے کا عمل مشکل ہوگا، آگے آسان ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے اسی عادت کی وجہ سے. ایک بچی میں نے لی تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی، لیکن اس کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، کوشش کے بعد بھی نہیں پتا لگا. اب ماشاءاللہ 10 سال کی ہے. جب شادی کی عمر ہوگی تو اس کا نکاح کس طرح ہوگا، کوئی حل بتائیں. دیکھیں نادرہ میں الحمدللہ یہ سہولت اب موجود ہے کہ باپ کی جگہ سرپرست کا نام بھی آ جاتا ہے. تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام ڈال نہیں سکتے. قرآن نے اس سے صاف طور پہ روکا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری دینی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن باپ پھر بھی تم نہیں ہو. تو باپ کی جگہ اپنا نام کسی صورت میں نہیں ڈال سکتے. تو نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں، سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں، اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام پکارا جائے گا. تو یوں کہا جائے گا فلانی فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں، جس کے سرپرست یہ، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے. اس جس سے نکاح ہو رہا ہو اس کا تو ابا ہوگا نا، یا اس میں بھی یہ ہوگا فلاں جس کے سرپرست یہ ہیں. اسامہ صاحب قلات سے، قبر کو خزانے کے لیے کھودنا جائز ہے؟ کیا لکھا ہے؟ دفنانے کے لیے؟ قبر کو دفنانے کے لیے ہی کھودتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا بھائی؟ دوبارہ دفنانا ہے مردہ؟ بھائی ایک قبر میں دوبارہ مردہ دفنانا جائز نہیں ہے اگر جگہ ہے، لیکن اگر قبرستان بھر گیا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو پھر 10 سال کے بعد اس قبر میں دوسرا مردہ دفنا سکتے ہیں. یعنی پرانے مردے کو 10 سال ہو گئے ہوں. یہ 10 سال کہاں سے نکالا اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. یہ تجربے سے فقہا نے ایک چیز نکالی ہے کہ نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں، جو ہم نارتھ پول ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہے، وہاں تو 100 سال کے بعد بھی مردہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، مرا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہے. تو
نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں تو اس میں 10 سال کے بعد مردہ بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے, 2-4 ہڈیاں وڈیاں رہ جاتی ہیں اس کی, وہ تو پھر 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو 10 سال کے بعد اس کی صرف 2-4 باقیات رہ جاتی ہیں, تو اس میں پھر دوسرا مردہ دفنانا جائز ہے. تو قبر کھود دیں, اگر کوئی مردہ ہو تو ہڈیاں ہو تو اس کو سائڈ پہ کر کے دوسرا مردہ دفنا دیں. پھر جب 10 سال گزر جائیں سائڈ پہ کیا تیسرا مردہ, پھر 10 سال گزر جائیں چوتھا مردہ, اور پھر 10 سال گزر جائیں تو خود دفن ہو جائیں, کیونکہ آپ کی اتنی عمر تھوڑی ہے کہ 10 سال گزرتے رہیں اور آپ یہ سارا منظر دیکھتے رہیں, تو آپ کا بھی تو نمبر آئے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ جائز ہے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان پہ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں, بالکل مسمار کر کے نیا مردہ. چل بھائی, سعودی عرب میں کیا خاندانی چیز ہے, مزار پرستی بالکل نہیں ہے. بڑے بڑے علاموں کا انتقال ہوتا ہے, ان کی سادہ سی قبریں بنتی ہیں مارکیٹ سے, پتہ ہی نہیں ہوتا. کہ ہمارے ہاں کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. بھونپو لے کے نا پوری دنیا, بس حضرت جی کا انتقال ہو گیا, حضرت جی کا, حضرت, پوری دنیا میں شور شرابہ اتنا ہوتا ہے. سعودی عرب میں بادشاہ بھی مرتا ہے نا, تمیز سے غسل کفن, چل بھائی دفن, کوئی تختی تک بھی نہیں لگاتے وہ لوگ. یہی شریعت کا مزاج ہے. زندوں کو ویلیو دیتے نہیں ہیں, نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مر جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد بھی قبر کا اکرام ضروری ہے, میت کا اکرام ضروری ہے, مگر اتنا اکرام جتنا شریعت نے بتایا ہے بس. اور پھر میت سے محبت کا تقاضا ہے, اس کے لیے دعا کرو ساری زندگی, صدقہ خیرات کرو, وہ نہیں کرتے. میرے امتحان آنے والے ہیں, دعا فرمائیں, دل سے دعا ہے دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہم سب کا امتحان آنے والا ہے میدان حشر. سری اور جہری نماز میں دوران نماز جماعت میں مل جائیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں مل گئے ہیں, امام نے فاتحہ شروع نہیں کی ہے تو ثنا پڑھ لیں. جہری رکعت میں امام نے فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب ثنا نہ پڑھیں, بس کہ اب ثنا کا موقع گیا. اور سری نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہے تو پھر ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو پھر جب امام سلام پھیر کے آپ کھڑے ہوں گے نا, تو وہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ ہوگی, تو اس میں ثنا پڑھیں پھر آپ. میں کسی سے پیار کرتا ہوں, استغفر اللہ, اور اسے قرآن مجید موبائل میں پڑھاتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. اس سے ایک ہی ریلیشن ہو سکتا ہے شادی کا. شادی کر لو پھر آپ سب کچھ پڑھاؤ اس کو, اور اگر آپ کی وہ بیوی نہیں بنی پھر آپ اس کو نہیں پڑھا, کیونکہ یہاں تو لازمی فتنے کا اندیشہ ہے کیونکہ آپ کو اس کی طرف دل مائل ہے آپ کا, تو جائز ہی نہیں, بالکل ڈسکنیکٹ. میں جامعۃ الرشید کا طالب علم ہوں, آپ کا بیان کروانا ہے. ہم نے اپنی مسجد میں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عثمان سے رابطہ کریں. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے. میرے نانا کا نام عبد الرشید تھا جو اب اس دنیا میں نہیں. ان کی بہت خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی جو نہیں ہو سکی. آپ سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے, ان کے درجات کو بلند بھی کرے, اور اللہ آپ کے نانا اور میری ملاقات, میں بھی نانا ہوں, میں بھی کسی کا نانا ہوں, میری ماشاءاللہ ایک نواسی ایک نواسا ہے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. خیر, پھر میں اس میں جاؤں گا, آپ لوگ احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتے ہو. تو میں یعنی میرے جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوٹے ہیں. سبحان اللہ, بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. میرے بعض بچے اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے بھی نہیں ہیں. سمجھا؟ تو فیملی پلاننگ والوں نے نا تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی ہیں, بیڑا غرق کر دیا تمہارے پریوار کا, اور کہتے ہیں 2 بچے خوشحال پریوار. وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا؟ خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے. پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا. خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال. تو اس لیے 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی تھی, زیادہ بیویاں زیادہ بچے. لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو, یہ کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں, مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% یقین تھا.
تو اللہ نظر بد سے بچائے. میں تعریف کے لیے نہیں کہتا, اور میرے میں کوئی توکل نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں, لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے ہو, زندہ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا بھائی صاحب, اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا. بچے تو میرے کب سے ہیں. ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. تو 2011 میں میری 3 زوجات تھیں, اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے تھے. تو سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ چلاتا رہے سیٹ. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک بچوں والے میں بھی آتی ہے, ایک بیوی والوں میں بھی آتی ہے, نارمل ہے وہ. تو جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں, کوئی نیا غم الگ سے نہیں ہے. جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں, تو پریشانیاں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ بیوی ہے تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. نہ, بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دیے ہم کو, بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے, نکال دیا. ہر ٹائپ کا پیس گھر میں موجود ہے بچہ, کوئی ادھر اپنی شرارتیں کر رہا ہوگا, کوئی ادھر شرارتیں کر رہا ہوگا. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں سے باپ کو محبت ملتی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ٹوٹ کے محبت اسی وقت ہوگی جب اس کے زیادہ بچے ہوں گے. کیونکہ میاں بیوی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نکاح کا ریلیشن, وہ کاغذ کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے, کاغذ کا. وہ ڈیورس سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. اصل تو ریلیشن بنتا ہی بچوں کے بعد ہے. بچے ایلفی کا کام کرتے ہیں, میاں بیوی کو جوڑتے ہیں, وہ ماں باپ کو جوڑتے ہیں. تو یہ جتنی زیادہ ایلفی ہوگی, کیا خیال ہے, بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ ریلیشن کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. اب طلاقوں کا ریشو اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, کہتے ہیں چلو تم ادھر رکھو, میں ادھر یہاں خرچہ بھیج دوں گا, مل لیا کریں گے. زیادہ بچے ہوتے ہیں, آدمی دیکھتا ہے بھائی یہ ان کو کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ دونوں بھی ماں باپ کو جوڑ دیتے ہیں, وہ دونوں بھی نہیں ٹوٹنے دیتے کہ بھائی ابا اماں تو ہم دونوں کے ہی ہیں نا, کیوں ٹوٹیں یہ. تو اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جذبات ہوتے ہیں, یہ جذبات میاں بیوی کو جوڑتے ہیں. پھر جذبات مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, بچے آنا شروع ہوتے ہیں, تو پھر وہ بچے جوڑتے ہیں. تو جذبات وہ تھوڑی رہیں گے جو دلہن کے ساتھ جذبات تھے اور دلہن کے دولہا کے لیے پہلی رات کو جذبات تھے, وہ کہاں رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں, وہ تھوڑی رہتے ہیں. پھر جو جیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے, وہ کس کی خاطر, بچوں کی. تب یہ لبرل لوگوں میں دنادن طلاقیں ہوتی ہیں کہ بچے ہی نہیں ہوتے. اور پھر بچہ بڑا ہو گیا, اب عورت کی گود میں بچہ نہیں ہے. عورت کی فطرت ہے, اس کو گود میں بچہ چاہیے جب تک وہ جوان ہے, اس کی نیچر ہے یہ. اس سے وہ نیچر چھین لیا آپ نے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم دیسی لوگ ہیں, ہم اس لبرل لوگوں کے نعروں سے متاثر. اور ویسے بھی میں سرکاری ملا ہوتا تو یہ باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوتا. لوگ مجھے کہتے ہیں سرکاری ملا ہے, سرکار یہ باتیں سکھاتی ہے. سرکار تو کہہ رہی ہے بچے روکو, ایسے پیچھے پڑی ہوئی ہے سرکار. ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ ہے اور پاکستان میں ہر سال 54 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا کیا ہوگا, وسائل نہیں ہیں, بچے اتنی سپیڈ سے. یہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے ان کی نیت غلط ہے, ان کی نیت اچھی ہی ہوگی کہ ملک کو جب اتنی آبادی بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, ان کے پاس ان کی کیلکولیشن یہی ہوگی, لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک باتیں ہیں. جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص, لیکن یہ غلط ہے. آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے, نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی تو ہماری اتنی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ کسی ملک سے کمپیئر نہ کریں. آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے. دیکھو آپ گلستان جوہر کے ایک اتنے سے فلیٹ میں رہتے ہو اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس رہائش کے لیے, اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے, اور آپ کو پتا ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی. تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز ہے. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی, جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے, دوسرا بچہ کیسے آئے گا, پھر کیا خیال ہے. تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں, صحیح ہے نا. لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے, پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں, اور اسپیس اتنی ہے
تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں، دو حقائق ہیں، یہ بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دو حقائق ہیں. نمبر 1، پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے. اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی اتنی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی ہے اور پاکستان کی اتنی، امریکہ جبکہ اسپیس ان کی اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا. امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو، اب آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات وسائل سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل لامحدود ہیں، لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. یہ کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس. اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی، نظام کی، تو نظام ٹھیک کرو بھائی، نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے، جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا. لیکن جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے کو. صحیح ہے؟ تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے، وہ کھودتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی، کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو، اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے، خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی، جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی، اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی؟ میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی. سمجھ رہے ہو؟ اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے؟ ہے بھائی. پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا. پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی. 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو، تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے پیدا کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو، قدر فیہا اقواتہا، کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے، جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی. کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں؟ ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے، پرینکسٹر ہے وہ، جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا، سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ تو فیوچر سے
تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا؟ بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا، پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں، اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے، اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا، وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا. سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا، وہ خود بھی تو، وہ بھی تو. آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو، کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے. کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں، میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحت مند ہوتی ہے، تو کما رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں اب آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا، وہ آبادی کی وجہ سے نہیں، وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو، آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی طبیعت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو، اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے. 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہے وہ، اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں، وہ بھی ہم سے چھین لو گے ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. بھائی میرے پاس جو سورس آف انکم ہے، آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے، وہ گورنمنٹ ہے، وہ آپ کی اولاد ہے. وہ کما کے بھی کھلائے گی آپ کو، وہ آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں، بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے، لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا، تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں، ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں، تو اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے ابا تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا، اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو، وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں 54 لاکھ ہے نا، یہ 10 کروڑ ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں، یعنی جو وہاں کے ڈالر، جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا ہے کبارہ. اور ہمارے لبرل لوگ ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. تو جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا، اس میں کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں، جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا، بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا، تو بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا. آپ کیسے پھر امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے، ویزے دیتا ہے، جاب کرو، ڈاکٹروں کو بلاتا ہے. اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں. تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے، بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے ہیں. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے. قبر بھینچتی ہے انسان کو. جو دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنہ قبر اور عذاب سے. اگر میرے بھائی کو کمپنی کی طرف سے فیول کارڈ ملا ہوا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کے بھائی کمپنی کا ملازم ہے، آپ اس پورا پریوار کمپنی کا ملازم نہیں ہے. تو جس کے لیے ملا ہے وہی استعمال کرے گا، آپ تکلف نہ فرمائیں.
آفس میں کام کے دوران یوٹیوب استعمال کرنا یا گیم کھیلنا صحیح ہے جبکہ اس کام میں کوئی حرج نہ ہو رہا ہو؟ یہ جو آفس کے باس سے پوچھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. جو باس سے پوچھنے کی چیز ہے وہ آپ اپنے باس سے پوچھو. سر یہ لیگل ہے, آپ کی طرف سے پرمیشن ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خود بھی کھیل رہا ہو, تو اس سے پوچھ لو بھائی, اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو کھیل لیں آپ. گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرا خیال ہے اس میں باس کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے, پوچھو گے تو پھنسو گے, نہیں پوچھو گے تو وہ کہہ رہے جانے دو یار. جی حضرت آپ کا سوال. گزارش ہے کہ لیاری مدرسہ مفتی صاحب کی گزارش ہے کہ وہاں کی عوام آپ کا بیان سننا چاہتی ہے, نوازش فرما کر 13 فروری کو ایک پروگرام ہے جس کے شرکت ہو. میں ابھی لیاری بیان کر کے آیا ہوں حضرت 2-3 دن پہلے, بڑا ماشاءاللہ کراؤڈ تھا لیاری میں, تو وہاں بھی میرا بیان ہوا ہے. تو اب 13 فروری کو تو میں شاید ملک میں نہ ہوں, کنٹری سے باہر ہوں گا. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو. نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگ تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. جی اگر کوئی عالم باعمل ہے, باعمل, کیونکہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوط بھی ہو, صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم نہیں بن جاتے. تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو. تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے, پھر کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کی. یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں گے, تو ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ. اسی طرح علماء کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے جو 4 درجات بیان کیے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سب سے پہلا مقام نبیوں کا, پھر صدیق. صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کے علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو. تو دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے, آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے, تو وہ سورہ واقعہ میں جو 3 اللہ نے درجے بتائے نا, السابقون السابقون, ان میں آ جائے گا پھر وہ جو جنت الفردوس جن کے لیے بنی ہے. میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے, تفسیر کے لیکچر میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ لازمی سنیں آپ. سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں, اپلوڈ ہوگا. وہ میرے جو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا, اس میں 2 پارے رہ گئے ہیں الحمدللہ, تو 28 ہو چکے ہیں. تو اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے, تو ان لیکچروں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, ورنہ کم از کم سورہ واقعہ تو لازمی سنیں, اس میں جو سورہ واقعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, میں کبھی کبھی تسبیح پڑھتا ہوں نا, تو میرا کوچنگ کا ٹیچر ہے, وہ بولتا ہے یہ نہیں پڑھا کرو, یا جو ہے نا انڈیا کا رواج ہے پنڈت پڑھتے ہیں مطلب تسبیح. کوچنگ کا ٹیچر, جب آپ کلاس ہے تو تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں آپ, ٹھیک ہے؟ ویسے بھی پڑھو, کوئی بھی اب نارملٹی والا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کلاس کا ماحول ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے, آپ تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں, ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں, یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے, بات کر رہا ہے, تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تو یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے. اس میں ٹیچر کی ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو مجھے تسبیح میں لگے ہوئے ہو. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے. بے موقع تبلیغ, موقع ہے نہیں, آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو. وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو, اگلا کہتا ہے یار یہ درد سر ہے. تو یہ بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے. ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے یونیورسٹی میں, آپ پڑھ رہے ہو, سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے آپ نے اتنا بڑا چغا, پھر اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی. اگلا کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کوئی الگ ہی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق ہے یہ. تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرف, بولتے ہیں یار ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو اپنے جیسے لباس سے انسیت ہوتی ہے, اپنے جیسے لوگوں سے انسیت ہوتی ہے.
تو ڈریسنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے. اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لیں, آپ نیلی ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے, بہت اچھی ٹوپی ہے یہ. بھائی سوبر لگو دیکھنے میں, کوئی ایسی چیز پہنو, چمک چھلو نہ بنو آپ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے دینداروں کی. جو لڑکے ہیں یونیورسٹیوں کے جو دیندار بن جاتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو, آپ دیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو, آپ لمبے بال نہ رکھو. ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. بعض لوگوں کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے, وہ لمبے بال رکھتے ہیں, وہ عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. لگ رہا, ایک صاحب سے میں نے رابطہ کیا, وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے بات کی, مجھے کام تھا, ان کے بال بھی لمبے, مونچھیں بھی لمبی, اور یہ مجھے لگا کہ کوئی 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں. تو ڈر لگتا ہے آدمی کو, یار یہ کیا ہے, کچھ شریف انسان نظر آؤ دیکھنے میں. تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو, آپ نہیں لگ رہے تو رہنے دو, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارمل سادہ سی ٹوپی پہن لیا کرو. وہ بھی عجیب عجیب, یوں اتنی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, جوکر لگ رہا ہوتا ہے آدمی عجیب سا. تو بات بانی کشتیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بات بانی کشتی نہیں ہوتی, الٹی کر کے عجیب سی لگا دیتے ہیں. تو نمونہ نہ بنو, خلاصہ یہ دیکھنے میں نمونے نہ لگو. نارمل انسان جیسے سارے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انسان کے بچے ہی ہیں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے, آپ بھی ویسے انسان کے بچے بن کے رہو. ہاں, شریعت نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, اس میں کاٹنے کا آپشن, آپ اتنے ماڈرن نہیں بنو, کاٹنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ جیسے نارمل سب ہیں ویسے ہی نظر آؤ میرے بھائی. تو عجیب سی چیز کوئی نمونہ بننے کی کوشش نہ کرو آپ, کیونکہ لوگ پھر ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے, میں کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں, لوگ مجھ سے وحشت نہیں کھاتے, ہر طبقہ ملتا ہے. تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو آپ کسی کے ساتھ. اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں, یا بے پردگی کو پروموٹ کرو. میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے, آپ یہ کرتی رہیں, بہت اچھا, ویل ڈن. نہ یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا خلاف. کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں اپنا. تو مجبوری کے ایسی ایئر ہوسٹس ملی ہیں ہم سے کہ انہوں نے اپنے حالات بتائے, تو ہم نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی جاب بہرحال بہتر ہے. ورنہ لوگ عزتوں سے کھیلتے ہیں, جب پتا ہوتا ہے نا پیسہ نہیں ہے تو پھر لوگ آج کل شادی کہاں کرتے ہیں. شادی کرنے والے تو مارکیٹ میں بہت کم ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پہ بھی دھوکہ دینے والے بہت ہیں. لیبل شادی کا لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چسکے لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو ایسی مجبوری میں تو الگ بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا یہ مجبوری میں کر رہی ہے کہ بغیر مجبوری کے, تو ہم پروموٹ کبھی نہیں کرتے بھائی. اصل میں عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری ہے. اپنے شوہر کی خدمت کرو, اپنے بچوں کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے اچھی زندگی ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لبرل یعنی شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دوں, میں کہوں آپ بہت اچھی جاب کر رہی ہو. نہ بھائی, وہ یہ بھی نہیں کہتا آپ بری جاب کر رہی ہو. وہ ہم سے پوچھ تھوڑی رہی ہے کہ ہم اچھی جاب کر رہے ہیں کہ بری جاب کر رہے ہیں. پوچھے گی تو ہم بتائیں گے. غیر ضروری نصیحت, بے موقع نصیحت فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. اس نے پوچھا آپ سے, وہی مسئلہ ہو گیا. ایک آدمی کسی کوئی ایک خاتون کار میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا. پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. تو بے موقع تبلیغ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ہر طرح کا طبقہ ہم سے ملنے آتا ہے. قاتل بھی آتے ہیں, قاتل بھی آتے ہیں, آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے بندے مارے ہم نے لیکن ہمیں ندامت ہے. میں اس وقت پولیس کو فون کروں, اس کو پکڑ کے لے جاؤ, قاتل ہے. کر سکتا ہوں میں, پولیس پکڑ بھی لے گی نہ, یہ بے موقع ہے. وہ مجھ پہ اعتماد کر کے آیا ہے کہ مفتی صاحب میرے راز کو راز رکھیں گے, اور آیا بھی توبہ کی نیت سے ہے. تو میں اس کو چماٹ ماروں, بے غیرت انسانی قاتل ہے. تو یہ موقع نہیں ہے بھائی. جب توبہ کی نیت اور اس کے دل میں رحم ہے تو اس کو حوصلہ دیا جائے گا, اس کو صحیح راہ دکھائی جائے گی. تو جب ہم قاتل سے مل سکتے ہیں تو ایئر ہوسٹس سے کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, آپ پاگل ہو جاؤ, بولو یار تو ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہے ہو؟ ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا جرم بتا رہے ہوتے ہیں, آدمی کانپنے لگتا ہے. لیکن شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ کتنا بھی بڑا مجرم آئے آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. نہ جب آ گیا نا
تو بتانا ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے مایوس کر دیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو ایک مذہبی اسکالر کے پاس گیا تھا, ایک کسی کو عالم سمجھ کے گیا تھا کہ وہ مجھے جو ہے امید دلائے گا, تو اس نے تو دروازہ بند کر دیا, اب کہاں جائیں ہم. تو پھر وہ تو اور بڑا مجرم بنے گا. بنی اسرائیل میں نہیں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور عالم کے پاس گیا, بخاری کی حدیث ہے کہ عالم کے پاس گیا کہ میں نے 100 انسان مار دیے, میں کیا کروں. تو اب ہمارے یہاں جو علماء پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایئر ہوسٹس سے مل رہے ہیں, یہ فلانی ایکٹر سے مل رہے ہیں, انہوں نے فلانی ڈمکانی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, حالانکہ وہ تو فلموں میں ناچتی ہے. بھائی پوری دنیا کے سامنے ہاتھ رکھا ہے سر کے اوپر. بری نیت ہوتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع ہوتے. میں کبھی الحمدللہ تنہائی میں کسی غیر عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا, تنہائی میں کبھی نہیں. اگر دفتر میں کوئی ملنے کے لیے آئے دروازہ کھول دیتا ہوں میں. کوئی جوان خاتون آئے نا اپنے گھر کے مسائل ہے تو اکیلے میں نہیں ملتا. اکیلے میں ملنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں آپ. لیکن پبلک پلیس میں اگر آپ مل رہے ہیں تو پھر بدگمانی کیسی بھائی؟ سب سن رہے ہیں آپ کی بات کو اور سب دیکھ رہے ہیں, تو وہاں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دی, ایکٹریسز تھی, تو اس پہ کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے. وہ بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مولانا کا حوصلہ ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تعریف کی بات ہے. اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. پھر کیا خیال ہے, پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو عالم کے لیے اجازت نہیں ہے. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. اور پھر ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ یہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے. تمہارا گیٹ اپ کیا ہے؟ نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہوں. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو دیکھو یہ ایکٹروں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ فلانے سے بھی مل رہے ہیں. بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ناچتی ہو, ویل ڈن, میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے دیکھتا ہوں. تو گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ لوگ اتنا سا کلپ چلا دیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم کے پاس, حدیث میں آتا ہے. تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, جاؤ ایسے ایسے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اب ہمارے یہاں جو مولویوں پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں, وہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا دہشت گرد آیا اور اس سے کیسے نرم لہجے سے بات ہو رہی ہے, اس کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے. اصل میں ان کے دہشت گردوں سے کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. بھائی وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا, کچھ کھانا وانا بھی کھلایا ہوگا, اس لیے کہ یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اب تک تو نہیں آیا تھا, اب آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی؟ پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو, چائے مل جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو, ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں. تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا, اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور نہیں ہے. ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے, بری نیت سے بھی, اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اور بعض دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانے کے لیے مل رہا ہوتا ہے, اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. چلو بھائی کوئی سوال بس پوچھو پھر چھٹی کرو. میرا سوال یہ ہے کہ کسی لاوارث میت کو اگر دفن کر دیا جائے تو اگر علاقے والے یہ کہیں کہ ہم اس کو اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں تو کہاں تک اجازت ہے؟ جائز نہیں ہے. جب میت کو دفن کر دیا تو اس کا علاقہ چینج کرنا اجازت نہیں ہے. تو اس کی بالکل, باقی اس کے لواحقین پھر بھی کر رہے ہیں تو کرنے دو, پھر وہ آپ کے اختیارات سے باہر کی چیز ہے, کیونکہ ان کی میت ہے, آپ اس کو زبردستی نہیں روک سکتے. ہمارے ایسے ہی ہوا, مدرسے میں گارڈ بیچارہ, پرانے وقتوں کی بات ہے, شہید ہو گیا. تو یہی ہوا کہ اس کے گاؤں کے لوگ آئے, ان کو ہمیں لے کے جانا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا بھائی چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں. تو ہمارے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہی بات ابھی جو بیان ہوا تھا نا کہ اپنے اختیارات کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس کے جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے, اب آپ ان سے تھوڑی لڑ سکتے ہو. لاوارث لاش کو جب بھی دفن کریں تو اس کی تصویر لے لینی چاہیے, تاکہ
لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی کون ہے کیا ہے. ایسی موقع پہ تصویر لینا ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی سوال؟ بچے کا سوال ہے. اذان کے دوران وضو کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دینا چاہیے اذان کا جواب وضو کے دوران بھی. بس ایک تو سوال اور لے لوں بھائی. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح علماء بتاتے ہیں دین کے مختلف شعبے ہیں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو انبیاء صحابہ کے بعد، تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ کوئی خاص شعبہ ہے جیسے کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو، جو چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو، تو اگر سارے شعبوں میں بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر تو دین کے علم کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اب نبی نہیں بن سکتے، نبی کے وارث بن سکتے ہیں. دین کے علم میں کمال پیدا کرے. لیکن ملک صرف یا ریاست یا اس سوسائٹی صرف علماء سے نہیں چلتی، علماء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چاہیے. تو اب سب یہ سوچ سوچ کے عالم بننا شروع کر دیں. اول تو کہاں بن رہے ہیں، لیکن اگر بننا شروع کر دیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو سوسائٹی کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، سوسائٹی کو سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، محققین کی بھی ضرورت ہے. بہت سارے شعبے ہیں، تو ان شعبوں میں کمال پیدا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مزاج دیتے ہیں، الگ صلاحیت دیتے ہیں، اس کے حساب سے پھر انسان چلے. پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت تھی آپ کی تو قصر نماز پڑھیں گے، لیکن وہ پتہ چلا کہ ٹھہرتے 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 6 مہینے گزر گئے تو بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے. جس دن آپ نے ارادہ کیا آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا، پکا ارادہ کیا بغیر کسی کنفیوژن کے، تو پھر پوری پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے پتہ نہیں تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا مزید یا نہیں ٹھہروں گا، آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی نیت باندھ لی. دوسری رکعت میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یار نہیں میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، کیونکہ نماز میں آپ ادھر ادھر کا بہت سوچتے ہو. تو آپ نے ارادہ کر لیا 15 دن ٹھہرنا ہے، تو اس 2 کو پھر 4 کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی اسی وقت 4 شروع ہو جائیں گی. وہ جو 2 کی نیت ہے وہ کلعدم ہو جائے گی. نماز کو 4 کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب جی. ہاں، فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟ اس سوال کا جواب میں بیان میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. اگر میں نے ابھی دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ کئی بار بیان کر چکا ہوں میں اس پہ، اس کا جواب. پھر کبھی چھوٹا جواب نہیں ہے نا، اس کا چھوٹا جواب ہوتا نہیں ہے. تو کفار بھی دنیا میں آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، تو اب چھوٹا جواب کہاں سے ملے گا؟ مفتی صاحب پٹھان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو جواب چھوٹا چھوٹا کیسے لیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ پشاور سے ہو، آپ سواس سے ہو، تو چھوٹا جواب تو آپ پہ ویسے بھی نہیں جچتا ہے یار. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب اتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا. پھر آج جلدی سے مسافر کر لیں گے. شاباش، ملاقات ہو گئی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ آپ بھی سوال؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی جلدی سے بس آخری سوال لے لیتے ہیں. میرے بھائی نے نانی کا دودھ پیا ہے تو ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے بھائی نے بچپن میں پیا ہے نا نانی کا دودھ، جب وہ 2 سال سے کم عمر میں پیا ہے. تو پھر آپ کا جو بھائی ہے وہ ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماموں اس کے دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے، اور ماموں کی بچی دودھ شریک بھانجی ہو گئی. زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو کھوپڑی خراب ہو جائے گی. بس نکاح نہیں ہو سکتا. جی آ جائیں جلدی آ جائیں. کوئٹہ پشاور کو نہ کرنے کا بڑا مسئلہ ہے، نہ نہیں کر سکتے. پٹھان سے دشمنی مت لو. کیوں نہیں؟ بچوں کی حق تلفی ہے. بچوں کو اپنا دودھ چھوڑ کے ڈبے کا دودھ پلا رہی ہو تو بچے کا تو ڈبے سے رشتہ قائم ہو جائے گا. ڈبے والے اوصاف آئیں گے اس کے اندر، ڈبہ بن کے پہلی بات تو ڈبے کی طرح ہو جائے گا، گول مٹول. ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کسی کا باپ بھی نہیں پیدا کر سکتا میرے بھائی. ہاں ماں میں دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے تو پھر مجبوراً ڈبہ. لیکن ماں کا دودھ ماں کا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ماں کے دودھ میں بھائی. بچے سے ریلیشن بھی ماں کا بڑا گہرا بنتا ہے اس دودھ کی وجہ سے. بچے کا ماں سے بڑا گہرا ریلیشن بن جاتا ہے. اس کو ماں کی جو اسکن ہے نا، اس کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ جاتی ہے، بچے کے دماغ میں. تو اس لیے
دیکھو نامحرم کو قرآن پڑھانا یا نامحرم کو سنانا یا اس سے سننا یہ جرنلی تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے میرے بھائی. لیکن کوئی بڈھا بڈھی ہو یا بعض لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے. نکاح سے پہلے اسلام بالکل نامحرم مانتا ہے. نکاح کر لو نا اس سے، پڑھاتے رہو، پھر پڑھائے گا بھی نہیں دیکھنا. جیسے ہی شادی ہو جائے گی نہیں پڑھے. بالکل ایک آخری مثال دے کے بیان یہ بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والوں کا بچہ جب وہ بالغ ہوا نا تو باپ سے کہہ رہا ہے میری شادی کراؤ، میری شادی کراؤ. پھر میرے بیانات سنا رہے ابا کو. مفتی صاحب کہتے ہیں شادی کراؤ. مفتی صاحب کہتے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا لے اگر بچہ سمجھدار ہے، اور میں چونکہ سمجھدار ہوں وہ کہہ رہے تو لہذا میری کرا دو. میں نے اس کے باپ سے کہا، میں نے کہا مجھے اتنی اگر سمجھدار ہے تو میں نے کہا باقی کرا دینی چاہیے، لیکن کیا پتا کہ سمجھدار ہو نہ ہو، بعض دفعہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کی کہیں جاب دلا دو اور پھر شادی کرا دو اس کی اپنے خرچے پہ، یعنی اس کی جاب کہیں کرواؤ اور پھر بولو اب تو اپنے خرچے پہ شادی کر لے. روکو نہیں شادی سے، لیکن اس کی ذمہ داری پہ کرو. کیونکہ بعض بچوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خرچے پہ کرا دی نا تو بالکل ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں. میں جلدی شادی کی ترغیب تو دیتا ہوں لیکن آپ کے اپنے خرچے پہ، ابا کے خرچے پہ نہیں. ہاں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس صورت میں کر لے کہ بچہ بہت سمجھدار ہو، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، تو پھر باپ کو چاہیے دل بڑا کرے. تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو جاب دلا کے فوراً شادی کرا دو. انہوں نے جاب دلا دی. جیسے ہی جاب دلائی ہے بولا اب میں تیری شادی کرا رہا ہوں، تو کہہ رہے نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں کمیٹیاں ڈالوں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا. یہ ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اور دوسروں کے خرچے پہ شادی. کیونکہ فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے تو 4 کرا دو ابا. میں نے کہا اب پتا چل رہا ہے کہ اس کو شادی کا سچی مچی کا شوق تھا یا مفت کھانے کی عادت تھی. تو مفت کھانے میں تو بھائی 4 کرا دو پھر ہماری. جب خرچہ بھی ابا کا، گیس بجلی کا بل بھی ابا، ایسا ابا کہاں سے لبا، اور گھر بھی ابا. بچے اسپیڈ سے آپ پھر ایسے پیدا کرو گے ابا کی جھولی میں لا کے ڈالتے رہو گے. ابا کہے گا ہمارا پروگرام تو اڑ گیا. پھر ایسی اولاد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو وہ بہو بھی آپ ہی لے کر آئے تھے نا، تو وہ لڑکی والے بولیں گے ہم نے تو آپ کا منہ دیکھ کے شادی کی تھی بھائی، ہم نے تو آپ کے بیٹے کو تھوڑی باپ کو دیکھا تھا ہم نے. تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. پھر ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو اس لیے وہ جیسے ہی اب شادی ہوئی ہے نا تو فوراً اب وہ ایک میم کسی نے بنائی ہے میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود کے کہنے پہ میں نے شادی کر لی اور دیکھو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی، تو میری اب ایسی کی تیسی ہو گئی. بھائی آپ نے آدھا بیان سنا ہے. آپ اپنے خرچے پہ شادی کریں، گھر بھی ارینج کریں اپنے خرچے پہ، پھر بولیں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اپنے خرچے پہ دوسروں کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. جس کے خرچے پہ شادی کر رہے ہو ایسی کی تیسی بھی اسی کی کر رہے ہو. واہ واہ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ نہیں ہوتا. تو ہم جو کہتے ہیں نا معاشرے کی ایسی کی تیسی، کون ہوتا ہے ابا، کون ہوتے ہیں روکنے والے، یہ جب ہے جب آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو. پھر بھی ابا کی مرضی کی شادی کرو. ایسی کی تیسی میں جب کہتا ہوں جب ابا شادی نہ کرنے دیں. بھائی گھر بھی آپ دے رہے ہو، خرچہ بھی آپ اٹھا رہے ہو، پھر ابا کو روکنے کی پرمیشن نہیں ہے، پھر ظلم ہے. کیونکہ آپ کے یہ ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام نے دیے آپ کو، پھر آپ کرو بھائی، پھر ابا روک نہیں سکتے آپ کو. سمجھتے ہو تو پوری بات کیا کرو، پھر میم بھی اسی حساب سے بنایا کرو. آجو جلدی سے آجو، بس یہ آخری ملاقات ہے بھائی، اب مزید کوئی نہ ملے کیونکہ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جلدی اسپیڈ اسپیڈ اسپیڈ. کیا نام ہے آپ کا بچہ؟ علی نام ہے، ماشاء اللہ اتنا اچھا نام. اور آ گیا. وعلیکم السلام.